اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خیر المبشرین والمنذرین، شفیع المذنبین والمرسلین، المخاطب بالطہ والیاسین، النبی المؤید والرسول المصدد، جد الحسن والحسین، ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ پروردگار عالم نے اس گھر میں کہ جسے ملائکہ کے لیے سجدگاہ بنایا، وہ گھر کے جو پنجتن کے نور سے معمور تھا، جس گھر میں فاطمہ موجود، علی موجود، رسول موجود، حسن موجود اور حسین موجود، اس گھر میں پہلی شعبان سن 6 ہجری کو پروردگار عالم نے ایک اور بی بی کی ولادت فرمائی۔ وہ بی بی کہ جس کا نام حکم خدا کا منتظر تھا۔ علی اپنی بیٹی کو دیکھ کر مسرور تھے، حسن شاد تھے، حسین کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ رسول خدا کا انتظار تھا کہ جس طرح سے حسن اور حسین کے نام رسول خدا نے تجویز فرمائے، فاطمہ کی اس بیٹی کا نام بھی رسول خدا تجویز فرمائے۔ رسول خدا آئے، بچی کو رسول کی آغوش میں دیا گیا۔ ایک مرتبہ فاطمہ نے کہا، بابا میری بچی کا نام تجویز فرمائیے۔ کہا، فاطمہ میں اس امر میں وحی الہی کا پابند ہوں۔ آثار وحی نمودار ہوئے۔ ایک مرتبہ علی کو قریب بلایا، فاطمہ کے سر پہ ہاتھ رکھا، بچی کو آغوش میں اٹھایا اور کہا، یا علی یہ ننھی بچی تم جیسے شاہ مرداں باپ کی زینت ہے، بارگاہ ایزدی سے اسے زینب نام عطا ہوا ہے۔ فاطمہ کی آغوش کی پروردہ کہ پروردگار عالم نے دنیا میں جتنی بیویوں کو چنا، ہر بیوی میں کچھ کمی تھی۔ حوا کو چنا، حوا مکمل نہ تھی۔ مریم کو چنا، مریم مکمل نہ تھی۔ سارہ کو چنا، سارہ مکمل نہ تھی۔ حوا نہیں بتا سکتی کہ ماں باپ کا احترام کیا ہے، مریم نہیں بتا سکتی کہ شوہر کے حقوق کیا ہیں، سارہ نہیں بتا سکتی کہ اگر شوہر مومن ہو تو اس شوہر کا مرتبہ اور مقام کیا ہے، لیکن فاطمہ زہرا اس مکمل ترین ہستی کا نام ہے کہ جس کی آغوش سے جس کردار نے تربیت پائی وہ مکمل ہو کر نکلا۔ پوری دنیا کی عورتوں کے لیے نمونہ عمل جناب فاطمہ زہرا کی ذات۔ باپ ہے تو رسالت مآب ہے، شوہر ہے تو کل ایمان ہے، بیٹے ہیں تو جوانان جنت کے سردار ہیں، بہترین بیٹی ہے، بہترین زوجہ ہے، بہترین ماں ہے، عبادتوں میں علی کے برابر ہیں تو گھر کے کاموں میں فضہ کے برابر ہیں۔ لیکن پروردگار عالم نے ایک رشتہ ایسا رکھا کہ جو فاطمہ زہرا کو عطا نہ کیا۔ فاطمہ زہرا نہیں بتا سکتی کہ بھائی کی محبت کیا ہے۔ تکمیل کردار فاطمہ زہرا کا نام ہے زینب، اسی لیے جناب زینب کو ثانی زہرا کہا جاتا ہے۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ جواب مریم جناب زہرا، جواب مریم جناب زہرا، جواب زہرا جناب زینب، جناب زینب کے بعد لیکن جواب زینب جناب زینب، یعنی ثانی زہرا تو جناب زینب ہیں مگر کائنات میں کوئی بی بی ثانی زینب نہیں بن سکی۔ کیا مرتبہ ہے، کیا فضیلت ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا کی کہ 6 سال کی عمر میں 2 بڑے صدمات سے گزری۔ نانا کا صدمہ دیکھا، ماں کا صدمہ دیکھا۔ باپ کربلا کے لیے بیٹی کو تیار کرتا رہا۔ وہ وقت بھی آیا کہ جب زینب شہزادی بن کر کوفے میں پہنچی، یہ وہی کوفہ تھا کہ جس میں ایک مرتبہ دوبارہ زینب کو آنا تھا۔ بابا کے سر پہ ضربت لگی تو زینب کو کربلا کا منظر اپنی آنکھوں سے صاف نظر آنے لگا۔ بھائی کے کلیجے کے ٹکڑے لگن میں دیکھے تو گویا ان کلیجوں کے ٹکڑے میں حسین کا سر تشت یزید میں نظر آنے لگا۔ ولید کے دربار سے امام حسین کو بیعت کا پیغام آیا۔ رات کی تاریکی میں حسین روانہ ہوئے، ساتھ میں عباس بھی ہیں اور زینب دروازے پر کھڑی ہوئی ہیں۔ حسین واپس آئے، چہرے پر
پریشانی کے آثار ہیں. بھیا حسین کیا ہو گیا؟ حسین نے کلمہ استرجاع بلند کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون. زینب اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، ہمیں جانا ہوگا، مدینہ چھوڑنا ہوگا. بھیا کیا مجھے اپنے ساتھ لیے بغیر چلے جاؤ گے؟ زینب تمہارے مالک بھیا عبداللہ ہیں، ان سے اجازت درکار ہے. زینب اجازت لے کر آئیں، مجھے عبداللہ نے اجازت دی. اور عبداللہ کیوں اجازت نہ دیتے کہ زینب کے نکاح کی شرط ہی علی نے یہ رکھی تھی کہ نکاح کی 2 شرائط ہیں عبداللہ ابن جعفر طیار سے، کہ پہلی شرط تو یہ ہے کہ زینب روز حسین کی زیارت کے لیے آئے گی، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اگر حسین کو کوئی سفر درکار ہوگا، درپیش ہوگا، تو اس سفر پر جانے سے زینب کو ساتھ روکا نہیں جائے گا. سفر کی اجازت ملی، ناقے بٹھائے گئے. زینب اپنے گھر سے محمل کی جانب بڑھیں. اکبر نے زانوں کو خم کیا ہوگا، عباس نے پشت کو جھکایا ہوگا تاکہ زینب اس پر ہاتھ رکھ لیں. حسین نے بازو کو تھام کے زینب کو ناقے پر سوار کرایا ہوگا. اس شان سے بی بی مدینے سے مکہ کی جانب روانہ ہوئیں. مکہ سے حسین نے اپنے حج کے احرام کو عمرے سے بدلا. منزل سالبیہ پر عجیب منظر کا زینب نے مشاہدہ کیا کہ حسین نے ایک مرتبہ مصلی سے کھڑے ہو کر کہا، وعلیک السلام. بھیا کس کو سلام کیا؟ کہا ہمارا بھائی مسلم سفیر بن کر جس کو ہم نے روانہ کیا تھا. دارالعمارہ کی چھت سے حسین کو آخری سلام کر رہا ہے. زینب ہمارا بھائی شہید کر دیا گیا. منزل حریمہ پہ پہنچے. زینب نے خواب دیکھا کہ یہ قافلہ تو اپنی وعدہ گاہ کی جانب روانہ ہے. بھائی سے کہا بھیا میں نے یہ کیسا خواب دیکھا؟ کہا زینب وعدہ طفلی کے پورا ہونے کا وقت آ گیا. مشیر حسین، شریکت الحسین، قدم قدم پہ حسین کا ساتھ نبھاتی کربلا کے میدان میں پہنچ گئیں. کربلا کی زمین خریدی گئی. زینب کے مشورے سے زمین کا قبالہ علی اکبر کے نام لکھوا دیا گیا. اور وہ دن بھی آ گیا کہ جسے عاشور کہا جاتا ہے، کہ جب زینب تیار کر کر کے اپنے پیاروں کو بھیجتی رہی اور لاشیں آتے رہے. وہ وقت بھی آیا کہ جب زینب کے بیٹوں کے لاشیں آئے تو لاشوں کے درمیان بیٹھ کر سجدہ شکر ادا کیا کہ ان بچوں کو میں نے اپنے بھائی پر قربان کر دیا. اور وہ وقت جب آیا نا کہ جب بھائی نے فضہ سے لباس منگوایا تو ماں کی وصیت یاد آ گئی. زینب وہ لباس نہیں منگائے گا، گویا وہ اپنا کفن منگائے گا. زینب بھائی کے قریب آئیں. بھیا لباس تو زیب تن کر لیا، اب ماں کی وصیت کو بھی پورا کروا دو. ماں بن کر ثانی زہرا نے حسین کے گردن کے بوسے لینا شروع کیے. جب زینب وصیت کو پورا کر چکی نا، ایک مرتبہ حسین نے کہا زینب ثانی زہرا بن کر وصیت پوری کر چکی ہو، اب میں ثانی حیدر کرار بن کر اپنی وصیت کو پورا کر لوں کہ جب بابا دنیا سے جا رہے تھے سب وصیتیں کرنے کے بعد مجھے بلا کر کہا تھا کانوں کو اور قریب لاؤ، حسین اور قریب لاؤ اور قریب لاؤ. اور میں نے کہا تھا ہاں بابا سمجھ گیا، ہاں بابا سمجھ گیا. سب پوچھتے رہے تھے نا بابا نے کیا کہا تھا، تو میں نے کہا تھا بابا کی وصیت ہے، میرا اور بابا کا راز ہے. زینب جاننا چاہتی ہو جس سوال کو 20 سالوں سے پوچھ رہی تھی کہ بابا نے کیا کہا، جانتی ہو بابا نے کیا کہا تھا؟ بابا نے کہا تھا حسین روز عاشورہ علی بن کر زینب کے بازوؤں کے بوسے دے دینا، اس لیے کہ ان ہاتھوں پر رسن باندھی جائے گی. بازوؤں کے بوسے دیے. حسین رخصت ہوئے اور وہ وقت بھی آیا کہ جب 70 قدموں کے فاصلے سے بہن بھائی کا کٹتا ہوا گلا دیکھ رہی تھی. سیاہ آندیاں چلی، آواز گونجی قد قتل الحسین بکربلا، قد ذبح الحسین بکربلا. ایک مرتبہ زینب نے اپنا کردار بدل دیا. اب زینب نہ رہی بلکہ حسین کے مشن کی لیڈر بن گئی. وہ شب آئی کہ جو قیامت کی شب تھی
کہ جس میں زینب ایک سوختہ لکڑی لیے ہوئے بچوں کا پہرا دیتی رہی اور آوازیں دیتی رہی الحافظ والحفیظ. وہ قیامت کی رات گزری اور صبح نمودار ہوئی. اب جو صبح نمودار ہوئی نا تو بیمار بھتیجے کے لیے لوہے کا زیور آیا. اور اس گزشتہ رات میں حمید کہتا ہے میں نے ایک منظر دیکھا کہ ایک بی بی تھی کہ جو جلتے ہوئے خیموں میں بار بار داخل ہوتی تھی, بار بار باہر نکلتی تھی. ارے میں نے سوچا کوئی قیمتی شے اندر رہ گئی ہوگی. میں نے پوچھا بی بی تیرا کیا اندر رہ گیا؟ کہا میرا بیمار بھتیجا. ارے میں مرد ہو کے اندر نہ جا سکا. وہ جلتے ہوئے خیموں میں گئی اور بیمار بھتیجے کو اپنے دوش پر اٹھا کر جلتے ہوئے خیمے سے لے کر آ گئی. ایک مرتبہ مقتل کی جانب رخ کیا اور کہا حسین جوان بیٹے کے سینے سے مرد ہو کے برچھی نکالنا اور بات ہے, اور بوڑھی ضعیف خاتون ہو کے ارے جلتے ہوئے خیمے سے بیمار بیٹے کو نکالنا اور بات ہے. ارے دن ڈھل گیا, رات ڈھل گئی, دن نمودار ہو گیا. ایک مرتبہ سجاد کے لیے لوہے کا زیور آیا, بیویوں کے لیے رسیاں آئیں. مجھے نہیں معلوم کہ کس بی بی نے کس بی بی کے ہاتھ باندھے, اور وہ وقت بھی آیا کہ جب بیویاں ناقوں پر سوار ہوئیں. اب قیامت کا منظر ہے کہ اس قافلے کو مقتل سے گزارا گیا. سید سجاد نے ایک مرتبہ اپنے بابا کے پامال لاشے کو دیکھا, قریب تھا کہ بدن سے روح پرواز کر جائے. عالمہ غیر معلمہ علم نفسیات کی ماہر زینب نے بیٹے کی توجہ ہٹانے کے لیے ارے خود کو ناقے سے گرایا. ایک مرتبہ بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اٹھ کر بھائی کے پامال لاشے کے قریب آئی. بندھے ہاتھوں سے پتھروں کو ہٹایا, حصوں میں منقسم ایک لاش کو دیکھا, اور اس لاش کو دیکھ کر زینب نے ارے چند جملے کہے کیا میرا بھائی حسین تو ہے؟ ارے کیا میری ماں فاطمہ زہرا کے دل کے ٹھنڈک تو ہے؟ کیا نانا رسول اللہ جس کے لبوں کے بوسے لیتے تھے وہ تو ہے؟ کیا ہماری امیدوں کا محور حسین تو ہے؟ ارے ایک مرتبہ زینب کا دل پھٹ جاتا, مدینے کی جانب رخ کیا اور رخ کر کے کہا نانا آپ کی دہلیز پر تو فرشتے سلامی کے لیے آیا کرتے تھے. نانا کاش آپ دیکھتے ارے کہ جس حسین کے دہن کے آپ بوسے لیا کرتے تھے, ارے کس طرح شمر جوتوں سمیت اس کے سینے پر چڑھ گیا. پشت گردن سے خنجر, پشت گردن پہ خنجر کی 13 ضربے چلا کر ارے جس کے سر کو شہید کیا گیا. نانا میرے حسین کا سینہ چور چور ہے. ارے ہمارے آزاد کردہ غلاموں کی اولادوں نے ارے کس طرح میرے بھائی کے لاشے کو پامال کیا, کس طرح آپ کی بیٹیوں کو اسیر بنایا. نانا خدا کی بارگاہ ہمیں ہمارے اوپر ہونے والے مظالم پر گواہ رہیے گا. انا لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسیعلمون الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.